اصالِ ثواب ملک محمد مسکین مرحوم صاحب، آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء سنتہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قصیدہ برد شریف کے دو اشعار برکت کے لیے مل کر پڑھ لیجئے مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذروتها فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج کی اس عظیم الشان محفل کی صدارت قبلہ استاد محترم انتہائی واجب الاحترام شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم نقشبندی صاحب اور برادر محترم جو ابھی تشریف لے گئے حضرت علامہ مولانا محمد شوکت عطاری صاحب، برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عامر عطاری صاحب، دیگر علماء، ثناخان اور عاشقان رسول، اللہ رب العزت میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادر محترم جناب ملک محمد سہیل بھائی اور برادر محترم جناب ملک وقاص صاحب، اللہ رب العزت ان کے والد محترم حاجی محمد مسکین صاحب کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ انتہائی خوبصورت ہستی اور انتہائی ملنسار، با اخلاق، با کردار دوستوں کے ساتھ دوستی کا رنگ جمانے کا ایک ہنر تھا ملک مسکین صاحب کے پاس۔ ہر عمر کے لوگ
ان کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھتے، ان سے مشورے لیتے، ان سے بات چیت کرتے، محظوظ ہوتے۔ یہی ان کا زندگی کا اثاثہ تھا۔ آپ نے جو زندگی گزاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت ان کے زندگی کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے ان کے بیٹوں نے، اہل خانہ نے جو اس طرح کا ایصال ثواب کے سلسلے قائم کیے ہیں، اور ان کی فوت ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو صدقہ و خیرات کیا ہے اور محافل سجائی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے مرحوم کو اس کی خصوصی فیوض و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے محافل کا، ایصال ثواب کا۔ برادر محترم نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ میں زیادہ وقت بھی، چونکہ دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے تو میں زیادہ وقت لینے کا عادی بھی نہیں ہوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو محافل سجائی جاتی ہیں ایصال ثواب کی، بیسیکلی آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ مبارک کے اجتماعات میں بھی ہم سب بالکل آخر میں جاتے ہیں مسجدوں میں، بیٹا تاکہ ہمیں کچھ سننے کو نہ ملے، اور اگر وہ تھوڑا سا سن بھی لیں تو وہ وقت ہمارا جو ہے نا وہ ہاتھ پر یا گھڑی پر دیوار پر لگی پر ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اور بہت زیادہ اسکرین کو دیکھنے کی نحوست نے ہمیں اس قدر دین سے غافل کر دیا ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، دین سننے کے لیے تیار نہیں، اور شریعت مطہرہ کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، بیان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور پھر اگر سن لیں سمجھ لیں پھر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اتنے پکے عاشق رسول ہیں کہ ہمیں جہنم کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ حضرت علامہ مولانا قاری عزیز الدین کوکب صاحب خطیب اہل سنت ہیں، راول پنڈی کے بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں، بڑے محبت فرمانے والے ہیں۔ وہ ایک دن فرمانے لگے کہ یار مینوں سوشل میڈیا نہیں کوئی ایک فضیلت بیان کرو، میں بھی تواڈے نال آ کے سوشل میڈیا سنایا کرتا۔ یعنی کوئی ایسی کوئی فضیلت نہیں اس بات کی، کوئی ایسی اہمیت نہیں کہ جسے ہم بیان کر سکیں کہ شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، اسلام کو سیکھنے اور پھیلانے کے مقابلے میں سوشل میڈیا سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ ہم اس میں گھس کے عزیزان گرامی اسے اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ضرورت کی چیز ہے، اسے ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، لیکن خدا کے لیے قرآن، حدیث، شریعت، اسلام اللہ رب العزت نے اہل علم کو عطا فرمایا، علماء کو عطا فرمایا۔ علماء کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی وراثت علم کی صورت میں عطا فرمائی، علماء کو منبر کا وارث بنایا، علماء کو مصلی رسول کا وارث بنایا، علماء کو پیغمبروں کی تعلیم، علوم نبوت کا وارث بنایا ہے۔ خدا کے لیے علماء کی باتیں سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اور پھر شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو دنیا کے اندر جو گزارنا ہے اللہ رسول کی فرما برداری کے مطابق گزارنے کا تہیہ کریں، تاکہ اس عمل کی برکت سے ہمارے آنے والی بھی نسل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار بن جائے، ہم سب بھی اپنوں کا قبر و آخرت کو روشن کرنے کا ذریعہ بنا سکیں، اور ہمارے آنے والی نسل بھی ہمارے لیے قبر و آخرت میں روشنی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد خدا بندی ہے آج کی اس محفل کی وساطت سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں تمہارے رب نے زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان سب لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، اہل زمین سماعت کرو، کیا اللہ تعبدوا الا ایہ، زمین پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی، غیر خدا کی عبادت نہیں ہوگی، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے،
ہر نیک عمل، ہر وہ تعلق، وہ انداز جس کا تعلق عبادت سے بن جائے، وہ تعلق صرف اور صرف اس دنیا میں رہنے والوں سن لو، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا تعلق ذات خدا سے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نیک عمل کر لیں آپ، توجہ فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے معاملے میں، توجہ ہے آپ کی، اگر اللہ کے معاملے میں کوئی بندہ کوتاہی کرے، مثلا اللہ کی ذات و صفات میں یا دیگر عبادات کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھ لے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی دعا، کوئی درود، کوئی ختم، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر انہیں اپنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے جیسے خدا شفا دیتا ہے ویسے کوئی اور شفا دیتا ہے، جیسے اللہ رب العزت ہماری مدد فرماتا ہے ویسے ہی کوئی اور مدد کرتا ہے، جیسے خدا دعاؤں کو سنتا ہے ویسے کوئی اور سنتا ہے، تو یاد رکھو یہ مشرک ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نکلا ہوا ہے، دتکارا ہوا ہے، راندہ درگاہ ہے، شیطان ہے، سمجھ لو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور اس کو بھی سمجھاؤ کہ تیرا عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹتا چلا جا رہا ہے، تو مشرک بن رہا ہے، تو اپنی قبر کے اندر آگ بھرنے کا انتظام کر رہا ہے، تو جہنمی بن رہا ہے، کہیں تو کافر نہ ہو جائے، کہیں اسلام سے نہ ہٹ جائے، تیرے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لے۔ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، سارے گناہ بخشے جائیں گے، شرک مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، لیکن اے عزیزان گرامی جو بندہ شرک سے بچتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رسول کے احکام کے تابع رکھ کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، رسول خدا کا سچا غلام ہوتا ہے، اس کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر و آخرت کو بھی روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ لیں، اس کے بعد اگلا حصہ سنیے۔ اب یہ کتنا دردناک پہلو ہے کہ اللہ کی عبادت میں اگر ذرا سا کچھ تصور بھی کر لے تو وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، وہ جہنمی بن جاتا ہے، جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے، قبر و آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فیصلہ ہے، رسول خدا کا فیصلہ ہے، اور اس کے کتنے سخت نقصانات ہیں، ہمیں اس سے کتنی سختی سے بچنا چاہیے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی ملتا ہے۔ دوسری بات، جب یہ فیصلہ ہو گیا تو رب نے فرمایا میری ایک اور بات بھی سنو، اس فیصلے کو سن لیا، سمجھ لیا، اب سنو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح میں رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اسی طرح میرا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان مومن کے والدین کے ساتھ احسان اور محبت اور ادب کا جو تعلق ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، رسول خدا کے فرمان میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح مشرک نہیں بخشا جاتا، بالکل اسی طرح ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کرنے والا، ماں باپ کو دھکے دینے والا، ماں باپ کی بے ادبی کرنے والا، ماں باپ کی گستاخی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ ادب اور محبت کے ساتھ پیش نہ آنے والا بھی جس طرح مشرک جہنم کا کتا بن جاتا ہے، جس طرح مشرک اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، جس طرح مشرک کی بخشش نہیں ہے، جس طرح شرک سے بڑا کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں سمجھ لو، مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا شرک کرنا گناہ ہے۔ اس بندے کی قبر کے اندر بھی آگ بھر دی جاتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے، اس کی قبر کے اندر بھی آگ بڑھ دی جاتی ہے، وہ بھی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے مختلف حدیث پاک کا ماخذ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو بندہ
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کے ماں باپ اس سے تنگ ہوتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے حق حقوق کا خیال نہیں رکھتا، ان کی عزت اور تکریم کے اندر کمی کرتا ہے، فرمایا نہ اس بندے کا فرض قبول کیا جاتا ہے، نہ اس بندے کا نفل قبول کیا جاتا ہے، نہ اس بندے کا حج قبول کیا جاتا ہے، نہ اس بندے کی زکوٰۃ قبول کی جاتی ہے، نہ اس بندے کا صدقہ خیرات قبول کیا جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ ماں باپ کو ستانے والا جتنا مرضی بڑے سے بڑا مومن کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کو ستا رہا ہے تو اس کے ایمان کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کی نمازوں روزوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے بعد اللہ نے اسے اپنے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا کہ جتنا بڑا گناہ شرک ہے، شرک کرنے والے کی معافی نہیں، ماں باپ کو ستانے والے کی کسی صورت اللہ نے معافی نہیں رکھی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے محبت کرنے والے، اپنے چاہنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ والدین کے 12 حقوق کا ذکر کیا بعد از وفات۔ کتنے حقوق کا ذکر کیا؟ 12 حقوق۔ اب میں آپ کو شعر پڑھ کے سنا کے چلا جاؤں، ناراض نہیں ہوئیے گا، نعتیں آپ پڑھتے رہے 2 گھنٹے پڑھتے رہے، لیکن آپ کو ان 12 حقوق میں سے کسی ایک کا حق کا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ ہم کیوں نہیں سننے کا اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کرتے کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے؟ ماں باپ کے حق حقوق میں قرآن کریم ذکر کرتا ہے، جب رب کائنات کا کلام جس معاملے میں آ جائے نا سامنے، اس کے بعد پھر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رب کائنات کا قرآن نص ہے، بہت بڑا اللہ رب العزت کے حکم کا ایک بہت بڑا ایک سمجھ لے سند ہے۔ رب کائنات کے قرآن سے یہ آواز آتی ہے، یا اللہ ماں باپ کے سامنے پھر کیسے رہیں، پھر کیسے زندگی گزارے؟ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خدمت کرو تب بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، بیوی بچے آ جاتے ہیں ان کے حق حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ماں باپ کو ہی دیکھیں یا بیوی بچوں کو دیکھیں، یہ ہمارے نوجوان کا مسئلہ ہے۔ اسے سمجھیے کیا فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنو ماں باپ کا حق اپنی جگہ، بیوی بچوں کا حق اپنی جگہ، بہنوں بھائیوں کا حق اپنی جگہ۔ مسلمان ہے نا، مومن ہے نا، تو اپنی زندگی کے ہر حق کو پہچان کر چلا کر، یہ نہیں کہ ایک طرف گر گیا دوسروں کو بھول گیا، نہیں، ماں باپ کے جب حق کا ذکر آیا تو قرآن کریم نے ذکر کیا اور فرمایا ماں باپ کے سامنے ایسے رہو جیسے بسترے کے اوپر، زمین کے اوپر چادر بچھا دی جاتی ہے، قالین بچھا دی جاتی ہے، کارپیٹ بٹھا دیا جاتا ہے، بچھا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے لوگ چڑھ چڑھ کر گزرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی کارپیٹ یا چادر یا قالین یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے اٹھ جاؤ میں تنگ ہو گیا ہوں۔ فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے بچھ بچھ کر رہو، ماں باپ جتنا مرضی ہے ستائیں، ماں باپ جتنا مرضی ہے تنگ کریں، اللہ کی عبادت میں شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ رب العزت کی جو حق ہیں ان حقوق کو پہچانتے ہوئے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، اور اتنا ادب کرنا ہے، اتنا ادب کرنا ہے کہ وہ جو مرضی ہے چاہیں وہ تمہارے ساتھ سلوک کریں، لیکن پھر بھی جس طرح چادر یا قالین نیچے سے اٹھ کر نہیں کہتی مجھ پر ظلم نہ کرو، میرے اوپر نہ بیٹھو، اسی طرح اولاد کے بارے میں بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی آواز دے کر نہ بلائے، انہیں منع نہ کرے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ میری بات سنو، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے میرا باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے، میں کما کے لاتا ہوں، میرے پیسے لے لیتا ہے، مجھ سے سب کچھ لے لیتا ہے، میں اپنی بیوی بچوں کو کیا دوں؟ میں اپنے بچوں کو پالوں، بیوی کو پالوں یا باپ کو پالوں؟ میرا باپ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے نا اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ توجہ ہے، میں بڑی سونی سور لا سکنا، شعر بھی پڑھ سکنا، لیکن میں چاہنا کہ چلو چند گلا ہو جان جڑیاں میرے اور تواڈے سارے اساں سارے دے فائدے واسطے ہو جان تو ساڑے بھائی حاجی مسکین دی بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ توجہ فرمائیے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بڑا ظلم کرتا ہے، پیسے لے لیتا ہے سب کچھ، میں بیوی بچوں کو کیا دوں، اور بھی کام ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے نا اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پھر پوچھا، جب تیسری دفعہ پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سن، تو پہلے تو مال نہیں گل سی نا، پیسے نہیں گل سی، اور آقا کریم نے تیری ذات تو شروع کی تھا، فرمایا تو تے تیرا مال، تو اور تیرا مال اپنے باپ کی ملکیت نہ ہو، جس طرح سے مرضی ہے تمہارا باپ چاہے تمہارے مال میں تصرف کرے یا تمہاری ذات میں تصرف کرے۔ حضور کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان ہے نہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھنا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر دی گل بھی یاد رکھو کہ آقا کریم علیہ السلام کا بڑا زبردست صحابی رسول ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے مزار کے ساتھی ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں۔ اور جب کسی بات پر معاملہ بڑھ گیا، بیوی بچوں کا معاملہ بڑھ گیا، تو بڑھنے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میرے باپ عمر میری دلہن کو پسند نہیں کرتے، کسی بات پر کوئی بات نہیں، خدمت بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، ساری اس کے اندر کوالٹیز ہیں، لیکن بس میرے باپ عمر پسند نہیں کرتے، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میری زندگی عجیب ہو رہی ہے، میں کیا کروں، میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، یا رسول اللہ بظاہر کوئی قصور بھی نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، سنو نوجوانوں سنو بات کو، یہ نہ کہنا کہ ہماری بیوی بچوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، ضرور بیان کیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے، لیکن سنو اس سے بڑی بات شریعت نے نہیں بتائی۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جا تو طلاق دے دے، لیکن فرمایا تیرے باپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے، تیرے باپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے، تیرے باپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 12 حقوق بیان فرمائے، ہمیں پتہ ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہ کریں، بچ کر رہیں، ادب کریں۔ اگر آپ خود تکلیف میں اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے باپ کو کہیں گے کہ جی میرے پیٹ درد ہے، میرے سر درد ہے، میری کمر درد ہے، ہائے میں تھک گیا، عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو ہم کیا توقع رکھ کے بیٹھے ہیں؟ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہوں گی۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یاد رکھنا، میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کے سامنے خوب توجہ کے ساتھ سنیے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کے ہاتھ پاؤں چوما کرو، تاکہ تمہاری اولاد تمہارا یہ عمل دیکھ کر تمہاری فرما بردار بن جائے۔ آقا کریم کے فرمان میں کتنی بڑی حکمت ہے، ہم کہاں گھوم رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ توجہ رکھتے ہیں، ہم یہ خیال رکھتے ہیں، ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہوں، دعا کے لیے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، خطیب صاحب کے پاس پرچی بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری اولادیں فرما بردار ہو جائیں۔ خود بھی کبھی اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیا کریں، ہم اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بن جائیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ 12 حقوق بیان فرمائے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ دنیا کے حقوق ہیں، جب دنیا سے پردہ کر جائیں تو پہلا حق یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے اور کفن پہنائے۔ ہمیں آتا ہے، ہم تو دیکھنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے منہ کی طرف کہ کون آئے گا، کوئی جاننے والا ہے، کوئی خاندان میں ہے، کوئی گلی میں ہے، کوئی محلے میں ہے، کوئی مسجد میں ہے، امام کو بلاؤ۔ کیوں؟ ہم خود اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے غسل نہیں دیتے، انہیں کفن نہیں پہناتے، کیونکہ ہم شریعت کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم شریعت کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اہل اللہ کے پاس جائیں، اہل علم کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں تاکہ ہماری نسلیں بھی علم دین سیکھنے والی بن جائیں اور ان کی قبر و آخرت بھی روشن ہو اور اللہ ہماری قبر و آخرت کو بھی روشن فرما دے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر جنازے کا وقت آتا ہے۔ آپ بتائیے امام صاحب عید کی نماز پڑھاتے ہیں، کبھی مقتدیوں سے کہا بھائی مجھے اجازت ہے میں عید کی نماز پڑھاؤں؟ کبھی جمعے کی نماز پڑھاتے ہوئے خطیب صاحب نے پوچھا کہ جی وہ مقتدیوں اجازت دو میں جمعے کی نماز پڑھاواں؟ نہیں، نماز جنازہ کے موقع پر کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ تمہیں سبق دے رہے ہوتے ہیں، یہ تمہیں بتا رہے ہوتے ہیں ولیو اے اس میت کے بیٹو، اے اس میت کے بھانجو بھتیجو، اے اس میت کے والدین، اے اس میت کے
دوسرا بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہمیں نماز جنازہ پڑھانی آنی چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی آنی چاہیے۔ دیکھیے نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، کتنے شور ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں نا، کانوں سے اذان سن کر پھر بھی ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک مصلی تک لے کے نہیں جا سکتا۔ بتائیے ہزاروں سال کی زندگی قبر و آخرت میں گزارنے کے بعد ہمارے ایمان میں کتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں وہاں سے وہ باہر نکالے گا بھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی لے جائے گا، وہاں سے کامیاب کر کے اور پل صراط کے اوپر سے گزار کے پھر داخل جنت بھی کرا لے گا۔ نہیں ہے نا ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، ہمیں اپنے مکان کی فکر ہے، ہمارا مکان کمزور ہے، ہمیں اپنی گاڑی کی فکر ہے، ہمیں اپنے پلازوں کی فکر ہے، ہمیں اپنی مارکیٹوں کی فکر ہے، ہمیں اپنے گھر بار کی فکر ہے، منصب دولت نوکریوں کی فکر ہے، بچوں کی مستقبل کی فکر ہے، لیکن ہمیں اپنی قبر و آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور یاد رکھنا یہ حسن ظن تو ہو سکتا ہے رسول خدا سے کہ قبر میں تشریف لائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول خدا کے غلام بن کر دنیا سے جائیں، تب رسول پاک کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ اگر ہمارا عمل ایسا ہو کہ نہ نماز ہو ہمارے عمل میں، نہ روزہ ہو، نہ قرآن ہو، نہ حدیث ہو، نہ شریعت پر عمل ہو، پھر ہم یہ توقع رکھ کر بیٹھے ہوں کہ ہماری قبر و آخرت میں رسول خدا آئیں گے اور ہماری شفاعت فرما کے چھڑوا کے فرشتوں سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ہمیں پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ قرآن منع نہیں کرتا، قرآن فرماتا ہے کہ ہمیں پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے آس پاس بھی نہیں لایا جائے گا۔ کیوں نہیں لایا جائے گا؟ ہمیں جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، آس پاس تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ بہت سارے ہمیں علماء نے، مشائخ نے، قرآن نے، حدیث نے سبق دیے ہیں ماں باپ کے حق حقوق سے متعلق، ان کی خدمت عزت سے متعلق اور ان کے ایصال ثواب سے متعلق۔ یہ چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں فرائض میں، واجبات میں، سنن میں، نوافل میں، ان چیزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، ایسے جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے رہتے ہیں، کلام اللہ شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور بے شمار چیزیں پڑھی ہوئی ہمارے پاس آ جاتی ہیں، صدقہ و خیرات کی صورت میں سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ سارے لوگ کہتے ہیں اس کا جو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے وہ ثواب اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے نام لے کر ہم اپنے مرحوم حاجی مسکین صاحب کو پیش کر دیتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ اس کا ثواب جب انہیں پہنچتا ہے تو اللہ ان کی قبر و آخرت کو روشن فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یا رضی اللہ صحبت باقی، آمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جی پڑھ کے حضرت علامہ مولانا سجاد حسین صاحب قادری ان کے پیش کر دیں۔ ایک محمد مسکین صاحب ملک صاحب جن کی سال ثواب کی چیلم کے سلسلے میں یہ محفل پاک ہوئی، یہ اجتماعی دعا کرائیں گے علامہ سجاد حسین قادری سے۔
نماز کا وقت ہے، تمام احباب دعا میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد آپ لنگر تناول فرما کر نماز بھی ضرور ادا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو کچھ پڑھایا گیا فی سبیل اللہ خرچ کیا گیا، آپ تمام احباب مل کر دیں۔ اللہ رب العزت اس ثواب کی برکت سے ہمارے حاجی محمد مسکین صاحب کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے باری الہ، کافی دیر سے اس مکان میں، اس مجلس میں تیرا اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ چل رہا ہے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی ثنا خوانی کی گئی، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی مختلف احادیث پاک کے ذریعے یا اللہ تیرا حکم، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا حکم بیان کیا گیا، سنا گیا۔ والدین کے ادب و احترام سے متعلق، شریعت مطہرہ کے ادب و احترام سے متعلق یا اللہ جو کچھ ذکر و فکر کیا گیا، یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے پیارے بندوں نے یا اللہ تیری راہ میں صدقہ و خیرات کی نیت سے جو ماں حاضر پیش کیا گیا، یا اللہ اس طعام پاک کو، ثمرات کو، مشروبات کو، پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو ختم شریف پڑھا گیا، جو احباب نے سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، درود شریف پڑھے، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ انسان ہونے کے ناطے اے اللہ، ہم سے اگر کوئی پھر بھی کمی بیشی ہو گئی ہو، ہمیں اپنے فضل سے تو معافی عطا فرما۔ یا اللہ جو ثواب تو اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے، اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ یا اللہ ان تمام کلمات کا ثواب جو ہمیں عطا کیا جائے وہ تیرے پیارے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں بطور ہدیہ، تحفہ، عقیدتاً، محبتاً ایصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کاملین گزرے ہیں، سب کی ارواح مقدسات کو ایصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام و صحابیات، بالخصوص خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، کاتبین وحی، صحابہ کرام میں سے اس مہینے میں خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاص دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس تمام کلام پاک کا ثواب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ارواح مقدسات کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ارواح طیبات کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ تابعین کرام، تبع تابعین، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، ایمان کی حالت میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب جتنے کلمہ کو اس دار فانی کو چھوڑ کر چل بسے، سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جتنے احباب دور و نزدیک سے اس محفل پاک میں دعا کے لیے حاضر ہوئے، مرد عورتیں، بچے بچیاں، ہم سب کے جتنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں اس دار فانی کو چھوڑ کر چل بسے ہوں، سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص صاحب خانہ جناب حاجی محمد مسکین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں نے، اہل خانہ نے، بانجوں بتیجوں نے مل کر ان کی خدمت میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کیا ہے۔ یا اللہ ان کا عقیدت بھرا، محبت بھرا یہ تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کی برکت سے حاجی مسکین صاحب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر و حشر کی منازل آسان فرما۔ یا اللہ جملہ امور آخرت ان پر آسان فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی پہچان و شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرما۔ کل بروز قیامت بھی نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں اٹھنا نصیب فرما۔ جنہوں نے ان کے پیچھے یہ جو خرچ کیا ہے، ان کے جتنے عزیز و قربا ہیں، یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، صبر کرنے پر اجر جزیل عطا فرما۔ ہم سب کو قبر و آخرت کی فکر عطا فرما، والدین کا ادب و احترام نصیب فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کا ادب و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں عقیدے کی پختگی عطا فرما، یا اللہ عقیدے کی یا اللہ خوشی عطا
فرما، جو ایسا عقیدہ جو تیرا اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ ہے، یا اللہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم فرما۔ کل بروز قیامت بھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اٹھنا نصیب فرما۔ ہماری تمام یہ ٹوٹی پھوٹی کلمات، یہ دعائیں، یہ سجدے، یہ ذکر و اذکار سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں اپنی بارگاہ میں یا اللہ ہر وقت عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرما۔ اپنی زندگی کے تمام لمحات کو تیرے حکم اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی تابعداری کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام یہاں تشریف لائیں، یا اللہ ان کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ علماء کرام کا ادب و احترام نصیب فرما، اور یا رب العالمین بالخصوص حضرت علامہ اسلم نقشبندی صاحب یا اللہ ہمارے یہاں تشریف لائے، عمر کے اس حصے میں بھی تیرا ذکر، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر سناتے ہیں۔ ان کے سوز و گداز میں، علم و اعمال میں مزید برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کشمیر، فلسطین اور یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ان مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما۔ اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا رب العالمین آنے والے دنوں میں ہم سب کو سمجھ عطا فرما، ہم صحیح معنوں میں اچھے لوگوں کا جو تیرے اور تیرے حبیب کے فرما بردار غلاموں، ان کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک پاکستان کو شریعت مطہرہ کا پیارا پیارا نظام عطا فرما۔ ہمارے مسکین بھائی اور ان کے اہل خانہ جتنے بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر چل بسے، سب کی بخشش فرما۔ جو موجود ہیں سب کو قبر و آخرت کی فکر عطا فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم ربنا انک مجیب الدعوات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔